بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ عرب اپنے ننھے معصوم بچوں کو بچپن میں رضاعت کے لیے دیہاتی عورتوں کے حوالے کرتے تھے۔ رضاعت یعنی دودھ پلانے کے لیے دیہاتی عورتیں جو دیہات سے آتی تھیں، اور عرب یہ اس لیے کرتے تھے کہ بچہ جب دیہاتی عورت کا دودھ پیے گا اس کے اندر دیہات کی ساری خوبیاں آئیں گی، وہ صحت مند ہوگا، وہ تندرست ہوگا، وہ شجاع ہوگا، وہ بہادر ہوگا، وہ جوان مرد ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ شہری زندگی کے مقابلے میں دیہات کی بڑی خوبیاں اور بڑے کمالات ہوتے ہیں۔ عرب کے لوگوں کا معمول تھا اپنے بچوں کو بچپن میں مائیں جو شہروں میں رہا کرتی تھیں اپنا دودھ پلانے کے ساتھ دیہاتی عورتوں کے حوالے کرتی تھیں، اور یہ سعادت آفتاب رسالت کو دودھ پلانے کی یہ سعادت حلیمہ سعدیہ کو حاصل ہوئی جو بنو سعد کی ایک داعیہ تھی۔ حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئیں، انہیں نہیں معلوم کہ ان کی گود میں جو بچہ پل رہا تھا یہ کتنی عظیم شخصیت تھی، یہ کتنی عظیم ہستی تھی، یہی وہ بچہ ہے جو آگے چل کر اللہ کا آخری نبی اور اللہ کا آخری رسول بننے والا ہے۔ تاہم حلیمہ سعدیہ انہوں نے کچھ نشانیاں تو ضرور دیکھی۔ جب سے انہوں نے پیارے نبی کو گود لیا، خود حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے، جب میں اپنے شوہر اور اپنے دیہات کی عورتوں کے ساتھ ہم بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے تھے کہ کہیں کوئی بچہ مل جائے، سب سے کمزور میری اونٹنی اور میری اونٹنی میں سب سے کمزور میری گدھی پر آئے تھے سوار ہو کر، سب سے کمزور میری گدھی، میری سواری، اور وہ کہتی ہیں میری گود میں خود میرا بچہ پل رہا تھا اور اس کے لیے خود ناکافی تھی غذا جو مجھ سے اسے مل رہی تھی اس بچے کو۔ لیکن جیسے ہی پیارے نبی کو انہوں نے گود لیا، وہ فرماتی ہیں حیرت انگیز تبدیلیاں میں دن بدن دیکھنے لگی۔ ایک تو واپسی میں ہماری گدھی اتنی تیز رفتاری سے چلنے لگی کہ قافلے کے سارے لوگ حیرانی سے دیکھنے لگے، اور دوسرے غذا جو میرے بدن سے نکل رہی تھی پہلے صرف میرے بچے کے لیے ناکافی ہو رہی تھی، اب میرا بچہ بھی پیٹ بھر کے پی رہا تھا، اور یہ بچہ بھی پیٹ بھر کے پی رہا تھا جس بچے کو میں نے گود لیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے گھر پرورش پانے لگے۔ وہاں ایک واقعہ پیش آیا، جب آپ حلیمہ سعدیہ کے گھر پرورش پا رہے تھے وہاں ایک واقعہ پیش آیا جب آپ کی عمر 4 سال کی تھی اور آپ حلیمہ سعدیہ کے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ واقعہ یہ ہوا کہ آسمان سے فرشتے تشریف لائے، جبریل امین تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کی عمر کے تھے اور حلیمہ سعدیہ کے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ جبریل امین نے پکڑ کر آپ کو لٹایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چیرا۔ انسانی تاریخ کا پہلا آپریشن، ہاں انسان آج سینہ چیر رہا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ انسان کا سینہ چیرا جا سکتا ہے۔ آج ایک ہسپتال میں روزانہ کتنے سینے چیرے جا رہے ہیں۔ 1400 سال پہلے جبریل امین آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سال کے آپ کو لٹایا، آپ کا سینہ چیرا گیا اور آپ کے دل کو نکالا گیا۔ سونے کا تشت اور زمزم کا پانی جو لایا گیا تھا اس سے آپ کے دل کو دھویا گیا۔ حلیمہ سعدیہ کے بچے دیکھ رہے تھے، بہت پریشان ہوئے، فوراً گئے اور اپنی ماں سے کہا کہ ماں ہمارا جو ہاشمی بھائی ہے اس کے ساتھ عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، کوئی آئے اس کو لٹائے اس کو چیر دیے۔ حلیمہ سعدیہ پریشان ہو کر آئیں۔ اس وقت تک فرشتے اپنا کام کر کے جا چکے تھے اور پیارے نبی 4 سال کا بچہ
پیارے نبی صلوات اللہ وسلم علیہ آپ حیران پریشان کھڑے ہوئے تھے. حلیمہ سعدیہ نے کہا بیٹا کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ پیارے نبی نے کہا کچھ نہیں معلوم، کوئی آئے انہوں نے مجھے لٹایا، میرے ساتھ کچھ کیے اور چلے گئے. حضرات جانتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے واقعہ شق صدر. واقعہ شق صدر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چیرنے کا واقعہ. اور یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی میں راجح قول کے مطابق 2 مرتبہ پیش آیا. 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ آسمان سے فرشتے آئے، ملائکہ آئے، آپ کے سینے کو چیرا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو زمزم کے پانی سے اور جنت سے لائے ہوئے تش میں دھویا گیا. ایک تو اس وقت جب آپ 4 سال کے تھے، اور ایک جو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اسراء و معراج کی رات، جب اسراء و معراج کا سفر پیش آیا، آسمان پر لے جانے سے قبل فرشتوں نے اس وقت بھی آپ کے ساتھ یہ آپریشن کیا تھا. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہونے کے بعد بھی میں آپ کے سینے میں وہ جو ٹاکے فرشتوں نے ڈالے تھے سیا گیا تو اس کے نشانات کو دیکھا کرتا تھا. صحیح مسلم کی حدیث ہے. سوال یہ ہے یہ کیوں ہوا ایسا؟ 4 سال کی عمر میں آپ کا سینہ چیرا گیا، آپ کا دل نکالا گیا اور اس کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا. کیا فلسفہ ہے، کیا حکمت ہے، کیوں اس طرح سے کیا گیا؟ یہ جانتے ہیں اصل میں کیا چیز ہے؟ یہ دراصل قدرت کی جانب سے ایک انتظام تھا. کس چیز کا انتظام؟ پیارے نبی کے دل کو زمزم کے پانی سے دھو کر، جنت سے لائے ہوئے تش میں دھو کر آپ کے دل کے اندر ایک ایسی روحانی طاقت عطا کی گئی کہ جس سے شیطان اور شیطانی طاقتیں آپ پر قابو نہ پا سکیں اور آپ کا کردار بے داغ رہے، آپ کیریکٹر کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے بالکل بے داغ رہے. یہ کیوں کیا جانتے ہیں؟ دیکھو ہمارے نبی کو نبوت کتنے سال میں ملی؟ 40 سال میں ملی. جب آپ عمر کے 40ویں سال میں تھے، نبوت 40ویں سال میں ملی. نبی 40 سال کی عمر میں بنائے گئے اور 40 سال تک کا یہ مرحلہ پیارے نبی کو اس سماج میں، اس سوسائٹی میں گزارنا تھا جہاں قدم قدم پہ کفر ہے، جہاں قدم قدم پہ شرک ہے، جہاں قدم قدم پہ بد اخلاقی ہے، جہاں قدم قدم پہ ظلم ہے. یہ 40 سال پیارے نبی کے آگے چیلنج تھا کہ کس طرح وہ اپنے کیریکٹر کو بے داغ رکھ سکیں. قدرت نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 4 سال کی عمر میں آپ کے دل کو دھو کر آپ کو وہ روحانی طاقت عطا کی جس طاقت کے بل پر اس 40 سال کے مرحلے میں پیارے نبی نے ہمیشہ شیطانی طاقتوں کا مقابلہ کیا اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ شیطان آپ پہ غالب آیا ہو. کبھی ایسا نہیں ہوا. 40 سال کی پوری ہسٹری پڑھ لو، کسی برائی میں پیارے نبی نے ان کا ساتھ دیا ہو؟ کوئی ثبوت نہیں ملے گا. مکے والوں کا ساتھ کبھی بھول کر کفر ہوا ہو آپ سے نعوذ باللہ، کبھی بھول کر شرک ہوا ہو آپ سے نعوذ باللہ، کبھی بھول کر آپ سے کوئی غلط کام ہونا، کبھی نہیں ہوا. قدرت کی جانب سے جو انتظام ہو گیا تھا معجزہ شق صدر کے ذریعے سے. اسی لیے اسی مفہوم کو پیارے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا تھا کہ ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینہ من الجن وقرینہ من الملائکہ. پیارے نبی نے کہا کہ دیکھو تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک فرشتہ لگا ہوا ہے اور ایک جن لگا ہوا ہے. ہر شخص کے ساتھ ایک فرشتہ لگائے، ایک شیطان لگائے، جن لگائے. فرشتہ خیر کا حکم دیتا ہے اور جن برائی کا حکم دیتا ہے. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی کیا آپ کے ساتھ بھی جن لگا ہوا ہے؟ فرشتے تو ہیں ہی آپ کے ساتھ. برائی کا حکم دینے والا جن، شیطان جیسے دوسروں کے ساتھ لگا ہے، کیا آپ کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے؟ پیارے نبی نے کہا کہ ہاں میرے ساتھ بھی لگا ہوا ہے. لیکن کیا کہا؟ لیکن اللہ اعاننی علیہ، لیکن اس شیطان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی ہے.
اس شیطان کے مقابلے میں اللہ نے میری مدد کی ہے، فَأَسْلَمْ، اب وہ لاکھ کوشش کر لے میں ہمیشہ اس کے شر سے، اس کی برائی سے بچ جاتا ہوں، وہ کبھی مجھ پہ غالب نہیں ہو سکتا، وہ کبھی مجھ پہ حاوی نہیں ہو سکتا۔ فَأَسْلَمْ، کیونکہ اللہ نے میری خاص مدد کی ہے۔